ہمارے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے میلاد کے خلاف ایک پمفلٹ شائع کی، یہاں شہر میں رہتے تھے، اس کی اپنی ایجوکیشن BA تھی۔ میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا سر آپ نے یہ پمفلٹ شائع کیا، مجھے دوستوں نے لا کے دیا، اس کا آپ ذرا جواب دیں۔ میں نے جواب لکھنے سے پہلے ان کا نیچے فون نمبر لکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا سر آپ سے میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بتائیں۔ میں نے کہا آپ کی ایجوکیشن کیا؟ اس نے کہا جی BA۔ میں نے کہا اس کے علاوہ؟ اس نے کہا جی کچھ نہیں، اسٹڈی کرتا ہوں، ادھر سے کتاب ادھر سے کتاب، یہ پڑھتا ہوں، اور میری کوئی ایجوکیشن نہیں۔ میں نے کہا آپ نے یہ پمفلٹ لکھا کہ میلاد منانا منع ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ادھر ادھر سے لے کے نا۔ میں نے کہا علامہ ابن تیمیہ میلاد کے ثواب کا قائل ہے۔ میں نے اس طرح اس سے گفتگو کی، اس نے سمجھا یہ ہمارا ہم مسلک، کہتے واقعی امام تیمیہ نے لکھا؟ میں نے کہا ہاں علامہ ابن تیمیہ نے لکھا۔ اقتداء الصراط المستقیم میں پڑھی۔ پھر میں نے اس سے ڈانٹا، میں نے کہا آپ کو زیب نہیں دیتا تھا کہ آپ کا وہ شعبہ ہی نہیں، سبجیکٹ ہی نہیں، آپ بچے کو فزکس پڑھانے کے لیے اس استاد کے پاس بھیجتے ہیں نا کہ جس نے فزکس پڑھی ہو، اناٹمی پڑھنی ہو تو اناٹمی کا استاد ہوگا، میتھمیٹک پڑھا ہو تو میتھمیٹک کا استاد ہوگا۔ جس شخص نے کبھی جلیبی نہ نکالی ہو اس کے پاس آپ میتھ پڑھنے کے لیے بچے کو بھیجتے تھے، آپ کا مذاق نہیں؟ یہی حال آج ہمارے دین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دین ہر اناڑی کے پاس ہے، ہر وہ شخص، ہمیں یاد ہے ایک بڑا معروف شخص ہے، اس سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ انجینئر ہیں، آپ دین کی طرف کیوں آئے؟ اس نے کہا جی دیندار جو ہے وہ دین بیچ رہے تھے اس لیے ادھر آئے۔ اس نے کہا آپ کا کام سڑکیں بنانا ہے، یہ محکمہ ان کا جو کر رہے ہیں، اگر آپ ادھر سے ادھر آ گئے ہیں تو ہر جگہ پہ 2 نمبری بھی چل رہی ہے، اور یہ زندگی کا سلسلہ صدیوں سے 2 چیزیں چل رہی، خیر بھی اور شر بھی، اور یہ قیامت تک چل رہی۔ خیر سے اچھائی والے کی پہچان ہوتی اور شر والے سے برائی والے کی پہچان۔ اب آ جائیں اس مضمون کی طرف۔